وہ چین سے کیسے سو رہے؟ اسی لیے اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی صفت بتاتا ہے. ایمان والے بندے وہ ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میرے بندے وہ ہیں رات آتی ہے دنیا سو جاتی ہے لیکن میرے یہ بندے اپنے پہلو بستر پہ نہیں رکھتے ہیں. رات جب آتی ہے دن میں 5 وقت نمازیں انہوں نے ادا کی, اجتماعی شکل میں عبادت کی. رات جب آتی ہے اپنے رب کو منانے کے لیے وہ نیند کی قربانی دے کے انفرادی عبادتیں کرتے ہیں. جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اسے جاگنا پڑے گا, اسے بیدار رہنا پڑے گا, اسے نیند کی قربانی دینی پڑے گی, اسے آرام کی قربانی دینی پڑے گی. پر افسوس ہے کہ انسانوں کی اکثریت غفلت کی نیند سو رہی ہے. اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ پہنچا ہے, لوگوں کے حساب کی گھڑی بہت قریب آ پہنچی ہے. وهم في غفلة معرضون. اور انسان ایسے ہیں اس آنے والی گھڑی کے لیے تیاری کرنے کے بجائے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. محترم بھائیو یاد رکھو موت کا فرشتہ ہمارے سر آگے کھڑا ہونے والا ہے. ایک دن آئے گا جب موت کا فرشتہ ہمارے سرانے آگے کھڑے گا اور انسان اس وقت منت سماجت کرے گا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت کا فرشتہ ایک کافر اور مشرک کے سرانے کھڑے گا, فاسق و فاجر کے سرانے کھڑے گا, گنہگار کے سرانے کھڑا ہوگا, وہ کہے گا رب ارجعون رب ارجعون. اے اللہ مجھے لوٹا دے, دنیا میں لوٹا دے, سنبھلنے کا ایک موقع دے دے, ایک اور چانس دے دے, ذرے دن کی زندگی دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترک, تاکہ چھوڑی ہی بھی دنیا میں میں نیک عمل کر آؤں. اللہ کہتا ہے کلا ہرگز نہیں, یہ مہلت ملنے والی نہیں اور کوئی چانس اسے ملنے والا نہیں. کلا جو مہلت ملنی تھی وہ مل چکی. موت کا آیا ہوا فرشتہ لوٹ کر جانے والا نہیں ہے. اور موت کے بعد یاد رکھو قبر کا مرحلہ آنے والا ہے, قبر کا مرحلہ آنے والا ہے. زمین کی پیٹھ پر اترانے والے انسان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ زمین کے پیٹ میں اسے صدیوں تک سونا ہے. زمین کی پیٹھ پر تکبر کرنے والے مغرور انسان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ زمین کے پیٹ میں اسے مدت گزارنی ہے. زمین کی پیٹھ پر اللہ سے بغاوت کرنے والے انسان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ زمین کے پیٹ میں ایک دن ہمیں جگہ ملنی ہے اور اس دن زمین یا تو ہمارے لیے جنت کا گہوارہ ہوگی یا پھر جہنم کا گڑھا ثابت ہوگی, جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں اور جسے ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد حشر و نشر کا مرحلہ آنے والا ہے. حشر کی عدالت قائم ہونے والی ہے جہاں کھڑے ہو کر مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے. ایک ایک قول و عمل کا حساب دینا ہے, بھولنا نہیں چاہیے. پیارے نبی نے فرمایا ما منکم من احد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم وينظر أيسر من فلا يرى إلا ما قدم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. پیارے نبی نے فرمایا لوگوں وہ دن آنے والا ہے, حشر کی وہ عدالت آنے والی ہے جہاں اللہ اپنے بندے سے ڈائریکٹ بات کرے گا, ڈائریکٹ سوال کرے گا. بندے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر اور کوئی ترجمان نہ ہوگا. بندہ پریشان ہو کر رب کے سوالات سن کر دائیں دیکھے گا سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہ آئے گا, بائیں دیکھے گا سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہ آئے گا, آگے دیکھے گا سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہ آئے گا. پیارے نبی نے کہا لوگوں اس دن کے آنے سے پہلے عمل کر لو. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ, نار جہنم سے بچ جاؤ آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح. صدقہ کر لو اور صدقہ کر کے غریبوں کا خیال رکھ کر صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سودا اس دنیا سے کر جاؤ.